السلام علیکم۔ 99 آیتیں ہم نے کر لی تھیں تو 100 سے ہم نے اسٹارٹ کرنا ہے۔ سورۃ اعراف جو ہے وہ ہم نے اسٹارٹ کی ہوئی ہے اور 9 جو ہے نا یہ پارہ ہے۔ اولم یہدی للذین یرثون، تو کیا ان لوگوں نے جو کہ سابق اہل زمین کے بعد زمین کے وارث ہوئے، اولم یہدی تو کیا انہوں نے ہدایت نہیں حاصل کی، للذین ان لوگوں نے یرثون الارض جو کہ زمین میں وارث بنائے گئے، من بعد اہلھا اپنے جو ان سے پہلے کے جو تھے لوگ ان کے گزرنے کے بعد، یعنی کہ نوح علیہ السلام کی جو قوم ہے وہ ختم کی، تو اس کے بعد جو تھوڑے سے لوگ بچ گئے تھے ان سے پھر آگے سے نسل سٹارٹ ہوئی تھی نا دنیا میں، پھر ان سے جو ہے عاد کی قوم آئی، اور عاد سے جو تھی سمود کی قوم آئی، اور اس طرح پھر شعیب علیہ السلام۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم جو ایک کے بعد دیگرے جو ایک کے بعد دوسرے آئے ہو، تو تم لوگوں نے اپنے پچھلی قوموں کے حالات سے نہیں سیکھا کہ انہوں نے کیا جرم کیا اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم کیا، اور ان کے ختم کرنے کے بعد تم لوگ جو تھوڑے سے ایمان لے کر آئے تھے، اور تمہیں تو چاہیے تھا کہ تم ان سے سبق سیکھتے، اور اب تم رائے راست پہ آتے، تمہیں تو اپنی پچھلی قوموں سے اور ان سے سبق سیکھنا چاہیے، اور ان کے بعد ہی تمہیں بچایا گیا نا، تو وہیں سے تو تم یہاں پہ بسے، اور اب تم بھی وہی حرکتیں کرنا شروع ہو گئے جو پچھلوں نے کی تھی، تو تمہارا بھی حال وہی ہوگا جو پچھلوں کا ہوا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں کو جو سابق اہل زمین کے بعد زمین کے وارث ہوئے تھے، تو یعنی کہ زمین کے وارث وہی ہوئے نا کہ نوح علیہ السلام کی جو قوم ساری ختم ہو گئی تھی، اس میں سے جو تھوڑے سے ایمان لے کر آئے تھے ان سے سٹارٹ ہوئی تھی، پھر ان سے جو ہے وہ عاد کی قوم آئی، اور ان میں سے کچھ لوگ ایمان لے کر آئے تھے، تو وہ پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے نکال دیا تھا، اور جو باقی رہ گئے تھے ان کو اللہ نے سزا دی تھی، پھر جن کو نکالا تھا وہ تھے سمود کی قوم۔ اب سمود کی قوم بھی بگڑ گئی، ان میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے جو ایمان لے کر آئے تھے نبیوں رسولوں کے اوپر ان کو نکال دیا اس بستی سے، اور باقیوں کے اوپر عذاب بھیج دیا، تو اس طریقے سے وہ جو بچنے والے ہیں وہ وارث ہیں، تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم نے اپنے پچھلوں کا حال نہیں دیکھا، ان سے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ اولم یہدی للذین یرثون الارض کہ تم من بعد اہلھا کہ تم جو سابق اہل زمین کے بعد زمین کے وارث ہوتے ہو، اس امر نے کچھ سبق نہیں دیا، لو نشاء اصبناہم بذنوبہم، اور اگر ہم چاہیں تو ان کے قصوروں پر انہیں پکڑ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ پکڑ سکتے ہیں ان کو، وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ دلوں پہ مہر لگا دیتے ہیں پھر وہ کچھ نہیں سنتے۔ تو اس میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ جو پچھلی قومیں ہیں ان سے سبق سیکھنا چاہیے، ورنہ پھر جس طرح ان کا حال ہوا ہے وہی ہمارا حال ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہیں اگر ہم چاہیں تو ان کے قصوروں پر نبھرتے، وہی نا، اگر ہم بھی وہی روش اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پکڑ سکتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے پھر اگر مہر لگا دیں، اگر ہم نہیں باز آتے اور اگر گناہوں کے اندر بھر جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں پہ مہر لگا دیتے ہیں، جب مہر لگ جاتی ہے تو پھر حق کی جو بات ہے نہ تو بندہ سنتا ہے اور نہ اس کی سمجھ میں آتی ہے، اور نہ ہی وہ اس پہ عمل کرتا ہے۔ تلک القرى نقص علیک، تو اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ دیکھیں، مطلب ہم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ بستیوں کے جو قصے ہم نے آپ کو سنائے ہیں، تلک القرى یہ جو بستیاں ہیں، نقص ہم بیان کرتے ہیں آپ پر، من انبائها ان کے قصے ہم آپ سے بیان کرتے ہیں، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُولُهُم بِالْبَيِّنَاتِ اور جو ہے ان کی مثالیں آپ کو بتا رہے ہیں، اور ان کے رسولوں کے پاس اور ان کے رسول ان کے پاس جو ہے نا کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، معجزے انہوں نے مانگے تھے، معجزے بھی دیے۔ صالح علیہ السلام نے اونٹنی کا معجزہ پورا کیا اپنے لوگوں کا، لیکن پھر بھی اونٹنی کے باوجود جو ہے پھر بھی وہ ایمان نہیں لے کر آئے، ایمان تو دور کی بات، انہوں نے اونٹنی کو ہی قتل کر دیا جو معجزہ تھا، جو معجزے کے طور پر آئی تھی۔ تو مطلب جنہوں نے نہیں مانا انہوں نے معجزے دیکھ کے بھی اور نہیں مانا، جنہوں نے ماننا ہے انہوں نے معجزے کے بغیر ہی مان جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے رسول کو بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ یہ رسول آئے تھے، اور یہ ان کی قومیں تھیں، اور ان کے اندر یہ خصلتیں تھیں، اور یہ ان کو سزائیں ملی، مگر جس قوم کو وہ ایک دفعہ جھٹلا چکے تھے پھر اسے وہ ماننے والے نہ تھے، جس چیز کو وہ ایک دفعہ جھٹلا چکے تھے پھر اسے وہ ماننے والے تھے۔ دیکھو اس طرح منکرین حق کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، اور ہم نے ان میں سے اکثر میں کوئی پاس عہد نہ پایا بلکہ اکثر کو فاسق ہی پایا۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اکثر جو لوگ ہیں وہ فاسق ہی ہوتے ہیں، فاسق مین نافرمان، جو کہ ہیں اللہ کے حکم کو نہیں مانتے، نہیں سنتے، نہیں سمجھتے، سمجھ بھی لیں تو عمل نہیں کرتے، تو اکثر جو لوگ ہیں وہ نافرمان ہی ہیں۔
اب وہ جو اب پچھلے جو ہے جتنے بھی پیچھے ہم نے قوموں کا واقعہ سنا اس میں بھی چند لوگ ہی مان لے کر آتے تھے اپنے رسول و نبیوں کے اوپر، اکثریت جو ہوتی تھی وہ نافرمانی ہوتی تھی، اور آج بھی حال یہی ہے۔ تلک القرآن نقص علیک من انبائہم، تو یہ ہمیں جو ہے ہم آپ کو ان بستیوں کے جو ہیں قصے آپ کو بتا رہے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُهُم، بے شک ان کے پاس ان کے رسول آئے تھے، کھلی بالبینات، کھلی نشانیوں کے ساتھ۔ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسی طرح جو ہے نا جس چیز کو وہ ایک دفعہ جھٹلا چکے تھے پھر اسے وہ ماننے والے نہیں۔ کذالک یطبع اللہ، تو اللہ تعالیٰ اسی طرح مہر لگا دیتے علی قلوبہم، اعلیٰ قلوبی ان کے دلوں پہ، کافرین کافروں کے۔ وما وجدنا لاکثرہم، نہیں پایا ہم نے ان کے اکثر کو، من عہد عہد کے اوپر، وَإِن وجدنا، اور ہم نے پایا اکثرہم ان میں سے اکثر کو، لفاسقین فاسق۔ ثم بعثنا من بعدہم، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پوری جو واقعات پیچھے جتنی قوموں کے بتائے ہیں اس کا وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اکثر جو ہے نا وہ نافرمانی تھی قوم، اکثر جو لوگ ہیں وہ نافرمانی ہوتے ہیں، چند لوگ ہیں جو کہ ایمان لے کر آتے ہیں۔ ثم بعثنا من بعدہم، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر جو ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بتا رہے ہیں۔ ثم بعثنا، پھر ہم نے بھیجا من بعدہم ان کے بعد موسیٰ، اب جو ہے ساری قوموں کا بتانے کے بعد اب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، بآیاتنا الی فرعون، تو پھر ہم نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے قوم کے سرداروں کے پاس بھیجا، علاق فرعون، فرعون کی طرف، ملا ملا ہوتا ہے سردار، جو قوم کے سردار ہی، یعنی کہ فرعون کے جو سردار تھے اس کی قوم کے جو سردار تھے ان کی طرف بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو نشانیوں کے ساتھ۔ فظلموا بها، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ظلم کیا اس کے ساتھ، یعنی آیتوں کے ساتھ جو نشانیاں جو احکامات موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ فانظر، تو پھر دیکھو، کیف کیسے ہوا، کانا عاقبۃ مفسدین، کانا کیا ہوا، عاقبۃ انجام، مفسدین ان مفسد لوگوں کا، فساد ڈالنے والوں کا، جو نافرمان اور سرکش قوم تھا ان کا انجام دیکھو پھر کیا ہوا۔ تو وہ ہم آگے انجام پڑھیں گے، وہ انجام ہمیں پتہ ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرعون کو جو ہے اور اس کا جو لشکر تھا اس کو پانی میں ڈبو دیا تھا، اور اس کی جو لاش ہے اس کو آج تک وہ زندہ ہے، اور اس کو جو ہے نا قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے جو ہے عبرت کے لیے رکھا ہوا ہے کہ دیکھ لو کہ جس نے بادشاہت کا اور خدائی کا دعویٰ کیا تھا تو اس کا انجام کیا ہوا ہے۔ فرعون جو ہے نا یہ جس طرح عراق کی تھے نا تو ادھر وہاں اس کے بادشاہ کو نمرود کہتے تھے، اور جو مصر میں جو جتنے بھی بادشاہ تھے ان کو فرعون کہتے تھے، تو یہ ایک نام نہیں ہے، یہ ایک لقب ہے، فرعون، نمرود۔ تو یہ جو ہے فرعون کی جو قوم تھی نا اس کے پاس جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے بھیجا تھا۔ تو پھر وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا فرعون اے فرعون، انی بے شک رسول، میں رسول ہوں، من رب العالمین، اس رب کا جو کہ تمام جہانوں کا مالک ہے۔ تو اللہ موسیٰ علیہ السلام نے پہلے دیکھنا اللہ تعالیٰ کی تعریف کر دی کہ رب تو میرا وہ ہے، اس نے مجھے بھیجا ہے، حالانکہ فرعون اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا۔ حقیق علی ان اللہ اقول علی اللہ الا حق، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ حقیق علی ان اقول، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرا منصب یہی ہے کہ اللہ کا نام لے کر کوئی بات کہوں اور وہ حق کے علاوہ اور کچھ بھی نہ ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو کہا نا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، رسول ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام تھے نا وہ رسول تھے۔ حقیق علی ان اقول، اور نہیں ہے میرے اوپر لیکن یہ کہ میں وہ بات کروں جو کہ میرے اللہ کی طرف سے ہے، جو کہ حق ہے۔ قد جئتکم بینہ من ربکم، اور تم لوگوں کے پاس تمہارے رب کی طرف سے، اور میں تم لوگوں کے پاس تمہارے رب کی طرف سے سرئی دلیل کے ساتھ آیا ہوں۔ مطلب یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا فرعون سے خطاب کر رہے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوں، اور جو ہے جو پیغام لے کر آیا ہوں وہ حق ہے، اور کھلی نشانیوں کے ساتھ لے کر آیا ہوں۔ قد جئتکم بینہ من ربکم فارسل معی، تو تم بھیج دو معی میرے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ تو فرعون جو ہے نا وہ اس کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم جو ہے نا بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا موسیٰ علیہ السلام کا، ہم نے سورۃ بقرہ میں بھی پورا واقعہ پڑھا تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام جو ہے پہلے جو تھے نا فرعون، انہوں نے نا ان کو نا
ایک اس کو خواب آیا تھا، تو اس کی تدبیر اس کو بتائی تھی فرعون کو، اس سے جو پہلے فرعون تھا، کہ تمہاری بادشاہت نا ایک بچہ جو ہے بنی اسرائیل میں سے ہوگا، وہ ختم کرے گا. تو اس خواب کی تعبیر کے اوپر اس نے حکم دیا تھا کہ بنی اسرائیل کے جتنے بھی لڑکے ہیں نا اس کو ذبح کر دیا جائے، صرف ان کی عورتوں کو زندہ رکھا جائے. تو اس کے اوپر جو ہے نا وہ عمل بھی ہوتا تھا. تو ان کی جو ماں تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، تو انہوں نے ان کی ولادت کے اوپر نا ان کو پانی کے سمندر کے اندر جو ہے نا ایک نہر کے اوپر بہا دیا تھا. اور وہ جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ساتھ ہی ان کی جو بہن تھی ان کو نا کہا کہ تم دیکھو کہ کہاں کہاں جاتا ہے، نظر رکھنا. تو وہ جو ہے نا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ٹوکری تھی جس کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رکھ کے بہا دیا تھا، تو وہ ٹھیک جو ہے وہ فرعون کے گھر پہ جا کے جو ہے نا نہر جاتی تھی، وہاں پہ وہ جا کے ٹھہری. تو حضرت آسیہ تھی فرعون کی بیوی، تو انہوں نے نا اس بچے کو اٹھایا اور فرعون کو بھی اس کے اوپر جو ہے نا ترس آ گیا. اور حضرت آسیہ نے بھی جو ہے نا فرعون کو سمجھایا کہ اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں اور کیا پتہ یہ آگے ہمارے کام آ جائے. تو وہ اس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ محل کے اندر ہی پلے بڑھے تھے. دیکھیں جس بندے کے ڈر سے اس نے اتنے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کروایا، اللہ تعالیٰ نے اس کے ہی گھر پہ اس کی پرورش کروائی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام محل کے اندر ہی پلے بڑھے تھے. اب جو ہے نا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ انہوں نے ایک قبطی کے اوپر جو ہے نا غصے کے اندر انہوں نے ان کو مارا، تو وہ تھپڑ اتنا زور کا لگا کہ وہ مر گیا. تو اس میں پھر لوگوں نے جو ہے نا شور مچایا کہ اس کو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی نا قتل کرو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نا پھر مصر سے بھاگ کر وہاں چلے گئے تھے مدین کے علاقہ جو تھا نا مدین میں چلے گئے تھے. وہاں پہ جو ہے پھر آپ نے 10 سال وہاں پہ لگائے. اور وہاں پہ شعیب تھے، ایک نبی تھے اللہ تعالیٰ کے، تو ان کی 2 بیٹیاں تھیں. تو وہ پھر انہوں نے جو ہے نا انہوں نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے اجرت کے طور پہ رکھا 8 سال اور 8 یا 10 سال. پھر اپنی بیٹی بھی ان کے ساتھ بیاہ دی. تو پھر وہ جو تھے نا اس کے بعد جو ہے نا ان کی اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ اب دوبارہ مصر جاؤ. اب تو کافی ٹائم بھی گزر چکا تھا. تو وہ والا جو فرعون تھا وہ تو چلا گیا تھا، لیکن اس کا جو بیٹا تھا فرعون کی آگے اولاد ہوئی، وہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام محل کے اندر اکٹھے پلے بڑے تھے. تو اب یہ جو فرعون تھا یہ جو ہے نا بھائی تھا ایک طریقے سے، کیونکہ پلا بڑا جو تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. تو موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس گئے اور اس کو کہا کہ میں اللہ کی طرف سے رسول ہوں اور اللہ کی طرف سے احکامات لے کر آیا ہوں، تو تم جو ہے نا بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو. تو وہ نہیں بھیج رہا تھا نا، وہ بنی اسرائیل سے کام کرواتے تھے، لیبرنگ کرواتے تھے ان سے. ان کے سارے جو کام ہیں وہ بنی اسرائیل سے ہی وہ کرواتے تھے، جو قبطی لوگ تھے، مصری لوگ تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ اللہ کے حکم پہ گئے تھے. جب وہ راستے میں اپنی بیوی کے ساتھ جا رہے تھے مصر میں، تو کوہ طور کا آئی تھنک وہ پہاڑ تھا جب اللہ تعالیٰ نے جو ہے مطلب اللہ تعالیٰ روشنی کی صورت میں آئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے، اور ہم کلام بھی ہوئے تھے. اور وہ جو ہے نا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں مصر اور اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا پیغام دیا ہے فرعون کو، اور ان کو کہا ہے کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو. قال ان کنت جئت بآیۃ فأت بہا ان کنت من الصادقین. تو فرعون نے آگے سے کیا کیا، تو کوئی نشانی لایا ہے تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو اسے پیش کر. تو اس نے پھر وہی نا کہا کہ تو کیا لے کر آیا نشانی کے طور پہ، تو فألقى عصاه. تو موسیٰ علیہ السلام نے نا اپنا عصا پھینکا اللہ کے حکم سے. فإذا هي ثعبان. تو وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا، مبین کھلم کھلا، بہت بڑا جو ہے نا وہ بن گیا تھا اژدہا. وَنَزَعَ يَدَهُ. تو پھر انہوں نے اپنے ہاتھ نکالا موسیٰ علیہ السلام نے. فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ. تو وہ ایک چمکتا ہوا جو ہے نا چمک رہا تھا ان کا ہاتھ. تو یہ وہ نشانی کے طور پہ لے کر آئے تھے. اور آگے ہم پورا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں گے کہ وہ ایک پھر اس کے بعد جب اس نے دیکھی نا نشانیاں فرعون نے، تو وہ ایک دفعہ چونک تو گیا، لیکن اس کے جو سردار تھے، جو اس کے مشیر تھے، انہوں نے پھر اس کو کہا، فرعون کو کہا کہ یہ تو بڑی چیزیں لے کر آیا ہے، یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جادوگر ہے. تو ان کے جو سردار تھے نا انہوں نے نا ان کو جادوگر بنا دیا. اور ساتھ ہی فرعون کو کہا، یہ آگے ہم پڑھیں گے اگلے رکوع کے اندر، تو اس میں پھر جادوگر بنا دیے. تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ
پورے لوگوں کو بلاؤ اور کٹھا جو ہے نا وہ مقابلہ کرواؤ. تو سارے جتنے بھی مصر کے اندر جادوگر تھے سب کو بلایا تھا, اور ایک طرف سارے جادوگر تھے اور دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے تھے اپنے بھائی ہارون کے ساتھ. تو وہ پھر آگے ہم پڑھیں گے تو اس میں پورا مقابلہ ہوا تھا, اور انہوں نے جو ہے رسیاں پھینکی تھیں جو کہ سانپ کی طرح دکھائی دیتی تھیں وہ جادوگروں نے, اور جادوگروں کو پتہ تھا کہ یہ رسیاں ہیں. لیکن جب انہوں نے اپنا جادو دکھا دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنا اللہ کے حکم سے جو ہے نا, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم بھی اپنا دکھاؤ نا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر رہے تھے, لیکن اللہ کے حکم سے انہوں نے نا جو ان کے عصا تھا نا, جو لاٹھی تھی, اس کو پھر انہوں نے پھینکا تو وہ ایک اتنا بڑا جو ہے واقعی اصلاً جو ہے سانپ جو ہے نا اژدہا بن گیا تھا. اور وہ ساری جو جتنی بھی رسیاں جو سانپ کی طرح دکھائی دے رہی تھی نا جادو کی وجہ سے, ان کو ساروں کو اس نے نگل لیا. اب وہ جو جادوگر تھے ان کو تو پتہ تھا کہ یہ تو رسیاں, یہ اصلاً تو وہ نہیں ہے سانپ, لیکن انہوں نے جب اتنا بڑا اصل میں سانپ دیکھا تو ان کو پتہ لگ گیا تھا جادوگروں کو کہ یہ جادو نہیں ہے. حضرت موسیٰ نے جو عصا جو لاٹھی پھینکی ہے جو کہ اتنا بڑا اژدہا بنا ہے, یہ جادو نہیں ہے, یہ کچھ اور ہی ہے. تو ان کو کیونکہ جن کو علم ہوتا ہے نا اپنی فیلڈ کا, تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ لمیٹیشن کیا ہے ان کی فیلڈ کی, سب سے زیادہ جو ترقی ہوئی ہے وہ کس لمٹ تک ہو سکتی ہے. تو ان جادوگروں کو پتہ لگ گیا تھا کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے یہ جادو نہیں ہے, یہ کچھ اور ہی ہے. تو اس وجہ سے وہ جو سارے جتنے بھی جادوگر تھے نا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اور ان کے خدا کے اوپر ایمان لے آئے تھے. تو بعد میں ہم پڑھیں گے کہ پھر جو فرعون تھا اس کو غصہ چڑھا, اور اس نے جو ہے نا بجائے کہ ایمان لے کر آنے کے اس نے جادوگروں کو کہا کہ تمہارے جو ہے نا مخالف سے ان سے ہاتھ پیر کاٹ کے تو تمہیں میں لٹکا دوں گا سولی کے اوپر, تم کس طریقے سے میرے اجازت کے بغیر موسیٰ کے اوپر اس کے رب کے اوپر ایمان لے کر آئے. تو انہوں نے کہا آپ کاٹ دیں جو مرضی کر دیں, لیکن ہم موسیٰ کے خدا کے اوپر ایمان لا چکے ہیں اور اس کے اوپر ہم نہیں چھوڑیں گے. اتنے وہ قائم ہو گئے تھے موسیٰ علیہ السلام پہ, ان کے خدا پہ. کیونکہ انہوں نے وہ چیز دیکھ لی تھی, ان کو پتہ تھا جادو کا علم کتنا تک ہے اور اس کی لمیٹیشن کیا ہے. تو ان کو تو پتہ تھی, اس لیے حقیقت ان کے سامنے کھل گئی تھی. تو اس وجہ سے وہ اللہ کے اوپر اور اس کے اللہ تعالیٰ کے لیے وہ اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار ہو گئے تھے. تو بعد میں ہم پورا دیکھیں گے موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کس طریقے سے اپنی قوم جو بنی اسرائیل ہے اس کو جو ہے, کیونکہ پھر فرعون نے نا اس واقعے کے بعد دوبارہ حکم دے دیا تھا جس طرح اس کے باپ فرعون نے دیا تھا. پہلے والا فرعون تھا کہ بنی اسرائیل کی بیٹیوں کو زندہ رکھو, ان کے بیٹوں کو قتل کر دو. تو اس نے بھی وہی حکم دیا. تو پھر بنی اسرائیل نے جو ہے نا موسیٰ کو کہا کہ اب تم آئے ہو تو تمہارے آنے کا ہمیں کیا فائدہ کیا جب ہمیں دوبارہ وہی مصیبت و تکلیف پہنچ گئی ہے. تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ اپنی قوم کو لے کے جو ہے مصر سے فلسطین کی طرف جانا چاہتے تھے. تو وہ پھر لے کر نکلے ہیں تو پیچھے سے فرعون آ گیا اور اس کا لشکر آ گیا پیچھا کرتے کرتے. تو وہ پھر آگے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا تھا. تو پھر بنی اسرائیل جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کو پھر وہ تانے دینا شروع ہو گئے کہ تم نے ہمیں پھنسا دیا ہے, پیچھے سے وہ آ رہا ہے اور آگے سمندر ہے. تو انہوں نے کہا نہیں مجھے اپنے خدا پہ بھروسہ ہے. تو اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنی لاٹھی اللہ کے حکم سے ماری تو وہ جو سمندر تھا نا اس کے اندر پورا ایک رستہ بن گیا, اور وہ رستے اس رستے کے کو پار کر کے موسیٰ علیہ السلام اور جو ہیں موسیٰ علیہ السلام اور ان کے جو بنی اسرائیل کے لوگ ہیں وہ پار کر کے فلسطین کے علاقے میں پہنچ گئے. اور وہ جو تھا نا فرعون وہ دیکھ رہا تھا, اس نے سوچا کہ شاید یہ رستہ میرے لیے بھی ہے. وہ اور اس کا لشکر بھی اس رستے کو استعمال کر کے بھی بیچ میں پہنچے تھے. وہ تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو ہے نا سمندر کو دونوں کو ملا دیا اور وہ ڈوب گئے سارے. تو پھر جب وہ ڈوبنے لگا فرعون تو پھر اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں باپ کے اوپر ایمان لے کر آتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اب تمہارے ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں, لیکن یہ ہے کہ میں تمہارے جسم کو میں اگلی آنے والی نسلوں کے لیے عبرت بنا دوں گا. اور وہ جو ہے نا اس کا مجسمہ ابھی بھی ہے مصر میں. تو اس کے بعد جو ہے موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے دیکھی بنی اسرائیل کو پھر کتنی زیادہ نعمتیں دی, کتنے بڑے بڑے معجزے دکھائے ہوئے ہیں. پھر جب یہ فلسطین کی زمین میں پہنچے ہیں تو وہاں پہ دھوپ بھی تھی, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دھوپ سے محفوظ رکھنے کے لیے بادلوں کا سایہ کیا. بادلوں کو حکم دیا کہ ان کے اوپر سایہ کرو, اور ان کی خوراک کا بندوبست کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے من اور سلوہ بھیجا. مطلب ان کو کوئی مشقت نہیں کرنی پڑی وہاں پہ. لیکن دیکھیں اس قوم کی ڈٹھائی دیکھیں, انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ ہم تنگ آ گئے ہیں من اور سلوہ کھا کھا کے, ہمیں دوسری چیزیں چاہیے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا کہ وہ تو تم اتنی اچھی تمہیں بیٹھے بٹھائی چیزیں مل رہی ہیں من اور سلوہ, تم چاہ رہے ہو کہ وہ چیزیں ملیں جس پہ تمہیں زمین کی وہ چیزیں ملیں جس پہ اتنی محنت لگتی ہے, جس پہ تم پہلے کسان
اس کی کاشتکاری کرو گے، اس زمین کو نرم کرو گے، پھر اس میں چیزیں اگاؤ گے، اتنی مشقت کے بعد پھر جا کے وہ تمہیں چیزیں ملیں گی. لیکن وہ آپ کو پتہ ہے بنی اسرائیل نے کتنی زیادہ جو ہے ہم نے سورۃ بقرہ میں پڑھا ہوا ہے، وہاں پہ انہوں نے کتنی زیادہ نافرمانیاں اللہ تعالیٰ کی ہوئی ہیں، مطلب شکر نہیں کیا انہوں نے. تو وہ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، اگر تمہیں دوسری چیزیں چاہیے تو فلسطین کی زمین ہے، وہاں جا کے وہاں پہ ایک بہت زیادہ مضبوط قوم تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ ادھر جاؤ اور جا کے اللہ کے حکم سے جو ہے نا وہاں پہ جنگ کرو، اور اس زمین کے اوپر جو فتح حاصل ہو جائے تو عاجزی کے ساتھ جانا مغفرت مانگتے ہوئے. تو انہوں نے کہا ہم آگے پڑھیں گے، تو انہوں نے پھر کہا کہ وہ جب انہوں نے وہاں پہ دیکھا نا وہاں پہ بہت زیادہ واقعی بہت جسامت والے بڑی بہادر اور وہ جو تھی مضبوط قوم رہتی تھی، یہ ڈر گئے. انہوں نے کہا نہیں موسیٰ تم اور تمہارا خدا ہی جاؤ، ہم تو نہیں لڑیں گے جب تک کہ وہ خود نہ نکل جائیں. اور خود کون نکلتے اپنے علاقے سے؟ تو اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پہ ان کو صحرا کے اندر 40 سال رکھا. پھر اس کے بعد جو اگلی نسل جو تھی ان کی، جو صحرا کے اندر آزاد ماحول کے اندر پلی بڑھی تھی، پھر اس نے جو ہے نا فلسطین کو آزاد کیا. اور وہاں پہ بھی جا کے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جو فتح کرو گے تو شکر کرتے ہوئے کرنا، تو انہوں نے شکر نہیں کیا، بلکہ اکڑ کے اندر جو ہے نا غرور اور فخر کے اندر جو ہے نا وہ اس کے اندر فلسطین میں داخل ہوئے ہیں. مطلب یہ بہت سرکش قوم ہے، ان کو اتنی بڑی بڑی چیزیں ملی ہیں لیکن اس کے باوجود جو ہے انہوں نے جو ہے نا وہ نہیں کیا. تو یہ پورا اس بنی اسرائیل کا اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا ہے کہ کس طریقے سے یہ پھر فلسطین کے اندر وہاں پہ آباد ہوئے ہیں، اور وہاں سے یہ پھر مصر کیسے آئے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام کے تھرو آئے تھے نا یہ مصر میں. اس کے اوپر تو فلم بھی بنی ہوئی ہے پوری یوزاس شریف کے نام سے. تو یہ جو ہے نا حضرت یوسف علیہ السلام کو ہم نے پورا اس کا واقعہ پڑھا ہوا ہے کہ ان کے بھائیوں نے ہی نکالا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو، کنویں میں پھینک دیا تھا. وہاں سے ایک قافلہ گزرا اور اس نے جو ہے اس قافلے نے پانی لینا تھا کنویں سے، تو وہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام بھی جو ہے نا اوپر آ گئے. تو انہوں نے پھر بیچ دیا تھا مصر کے بازار میں. وہاں سے پھر جو ہے اس زلیخا نامی خاتون تھی، اس کے گھر میں یہ پلے بڑھے. اور پھر زلیخا نے کون سا پیار اور محبت تو دیا، لیکن یہ کہ اس نے بھی جو ہے پھر بعد میں بری نظریں رکھی اس کے اوپر. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو پھر قید کروایا، وہاں پہ مارا بھی. پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے نکلوایا اور ان کو بادشاہت دی مصر کی. پھر جو ہے وہاں یوسف علیہ السلام جو ہے نا بنی اسرائیل کو فلسطین سے وہ لے آئے تھے، مصر میں لے آئے تھے. تو وہ کافی ٹائم وہاں پہ مصر میں انہوں نے کافی عیش کی ہے. لیکن پھر بعد میں وہ جو حکومت تھی وہ قبطیوں کی آ گئی تھی نا، وہاں کے جو مقامی لوگ تھے، تو انہوں نے پھر ان کو برداشت نہیں کیا. انہوں نے ان سے کام بھی کروایا، ان سے کافی کام کروایا، ان کو انہوں نے اپنے غلام بنا لیا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی ہے موسیٰ علیہ السلام کے تھرو. پھر یہ دوبارہ جو ہے نا فلسطین میں آئے ہیں. ان کی بہت بڑی ہسٹری ہے، انہوں نے بہت زیادہ نافرمانیاں کی ہیں، اپنے رسولوں نبیوں کو انہوں نے قتل بھی کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے معجزے دیے ہیں، اتنی آنکھوں کے سامنے ان کے معجزے دیے ہیں، لیکن یہ پھر بھی باز نہیں آئے. اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کو جب فرعون سے نجات دے کے جب ان کو فلسطین میں جب ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو آزادی دی تھی، وہاں پہ بھی انہوں نے جو ہے وہ بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تھے تورات کو لینے کے لیے، پیچھے سے انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا. ہم نے سورۃ بقرہ میں پڑھا تھا کہ انہوں نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں اور انہوں نے دوبارہ جو ہے نا جنہوں نے بچھڑے کو معبود بنایا تھا ان کو قتل کیا گیا بعد میں. تو یہ بہت سرکش قوم ہے، یہ نافرمان، شکر کرنے والی نہیں ہے، حسد ہے، کینہ ہے. اور یہی چیز آج بھی ہے اور یہ زندہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم نہیں کیا، حالانکہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جو ہے انہوں نے قتل اپنی طرف سے تو صلیب پہ چڑھا دیا تھا. وہ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اوپر اٹھا لیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. اور جس نے مخبری کی تھی، جس بندے نے، اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بنا دی تھی اور اس کو انہوں نے یہودیوں نے جو ہے نا صلیب پہ چڑھا دیا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے چند حواریوں کے ساتھ ایک پہاڑ میں چھپے ہوئے تھے غار میں، تو ان کے حواریوں میں سے ایک نے مخبری کی تھی نا، یہودیوں کو بتا دی تھی. اور وہاں کی جو اس وقت کی جو حکومت تھی کانسٹنٹائن کی، آئی تھنک رومیوں کی تھی، تو انہوں نے اور یہودیوں نے مل کے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو
सूली पे चढ़ा दिया था, तो अल्लाह ताला ने जिसने मुकबरी की थी उसकी शक्ल ही बना दी थी हज़रत ईसा, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ऊपर उठा लिया था। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है ना वो अब दोबारा वापस आएंगे और हम इमाम मेहदी के साथ मिलके दोबारा जो है फ़लस्तीन को आज़ाद करेंगे। फ़लस्तीन जो है वो अब हमारे हाथों से निकल चुका है। अब कुछ साल हैं, देख लीजिएगा कुछ सालों के बाद मस्जिद अक्सा आपको ख़त्म होती हुई नज़र आएगी, और उसकी जगह जो उनका टेंपल है ना वो काफ़ी देर से नहीं बना, उनका जो मंदिर है या उनका जो काबा आप समझ लें वो नहीं बना हुआ, वो उन्होंने अपना टेंपल बनाना है, वो टेंपल मस्जिद अक्सा की जगह बनेगा। और फिर दजाल आएगा और फिर दजाल को हम ख़त्म करेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत इमाम मेहदी, और मशरिक़ से जो है ना मशरिक़ से फ़ौजें होंगी। अब मशरिक़ जो है वो रिसर्च के अकॉर्डिंग पाकिस्तान का सरहदी इलाका, अफ़गानिस्तान और ईरान का कुछ इलाका, यहाँ से जो लोग हैं ना, ये लोग जो हैं इमाम मेहदी के साथ लश्कर की सूरत में जो है दोबारा फ़लस्तीन आज़ाद होगा, और पूरी दुनिया के अंदर जो है खिलाफत दोबारा कायम होगी, क्योंकि खिलाफत ख़त्म हो चुकी है। ऑटोमन एम्पायर को 100 साल हो चुके हैं। खिलाफत ये होती है कि जिसमें जिस तरह अब आप देख लें अभी खिलाफत नहीं है। खिलाफत का मतलब ये कि सारे मुसलमान एक अमीर के अंडर हों, और वो जो अमीर है वो कुरान के मुताबिक जो है ना फ़ैसले करे और उसके मुताबिक पूरी उम्मत को चलाए। अगर वो कुरान के मुताबिक नहीं चलता तो हम लोग मुसलमान उसको टोक सकते हैं, उसको हटा के दूसरा अमीर भी कर सकते हैं जो कि कुरान के मुताबिक जो है उम्मत को चलाए। और अभी भी जो है जिस तरह आप देख लें अभी हम नस्लों कौमों में बिखरे हुए हैं। अगर पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया और ईरान, अफ़गानिस्तान और आपका इराक़ है, शाम है, मिस्र है, लीबिया है, सऊदी अरब है, जॉर्डन है, अगर ये फ़लस्तीनी है, ये सब मुसलमानों के इलाके हैं, ये सब इकट्ठे होके एक अमीर के तहत आ जाएंगे ना, तो फिर हमारी दोबारा खिलाफत आ जाएगी। और आप देखें फिर इतनी सारी ज़मीनें हमारे पास, वो सारी ज़मीनों के अंदर सोना है, इतने सारे मादनियात हैं, इतने ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, उनको इस्तेमाल करके हम इस्लाम का निज़ाम नाफिज कर सकते हैं। लेकिन बात ये है कि उन्होंने हमें इतना ज़्यादा IMF और वर्ल्ड बैंक के थ्रू हमें कर्ज़ों सूद के अंदर जकेट दिया कि हमारा सारा जो टाइम है वो कमाई पे लग जाता है, और कमाई करने के बावजूद हम जो है ना गरीब हैं। और हमें इस गुर्बत से निकलेंगे तो हम लोग कोई तरक्की करेंगे ना। वो आगे से IT को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पता नहीं कहाँ कहाँ वो पहुँच गए हैं, मार्स तक पहुँच गए हैं, और हम लोग मुसलमानों में से कौन है जिसके अंदर इतनी ज़्यादा तरक्की हो? कहीं भी नहीं है तरक्की, और वो जो है वो चाहेंगे भी नहीं कि तरक्की हो। और एजुकेशन सिस्टम भी हमारा ऐसा, उन्होंने अपना एजुकेशन सिस्टम उनका इतना अच्छा है कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं ट्रेन हो जाते हैं और उनके पास स्किल होती हैं और वो बिजनेसमैन उनको बनाते हैं। और हमारे जो हैं हमें 30-30 साल लग जाते हैं और बस कागज़ का टुकड़े के अलावा और कुछ भी नहीं है। थैंक यू।